معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کن شرائط پر شروع ہوئی اور بعد میں ان شرائط پر عمل بھی ہوا یا نہیں۔ جو بھی میرے پیارے بچے، پیارے عزیز یہ جوان سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی فلاں شرائط طے ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے ان شرائط کی ہے خلاف ورزی، تو آپ صحیح سند کے ساتھ دیکھیے جو مومن ہوتا ہے نا، آج کا مومن بھی اس 15ویں صدی ہجری کا 1446 سن ہجری میں جو آج ادھر آپ کے شہر، آپ کے گاؤں دیہات میں رہنے والا مسلمان ہے، اس کی حرمت جو ہے نا، احترام، حرمت اور عزت وہ خانہ کعبہ شریف سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی بارگاہ خطبہ حجت الوداع بخاری مسلم میں یہ الفاظ ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، ایو مقام ھذا، یہ کون سا مقام ہے، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ قالوا اللہ ورسول عالم، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے میدان عرفات میں جواب دیا حضور اللہ اس کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ باپ نے فرمایا یہ 9 ذی الحج ہے، حرمت والا دن ہے، یوم الحج، یوم عرفہ ہے، یہ مقام حرم شریف ہے، عرفات ہے، حرمت والا ہے، یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحج ہے، حرمت والا ہے۔ فرمایا جیسے یہ دن، یہ مقام، یہ مہینہ حرمت والا ہے، میں اللہ کا محبوب تمہیں تعلیم قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھ لے گا اس کا جان اور خون، اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال و دولت اسی طرح حرمت والے ہوں گے جیسے آج کا دن، یہ مقام اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ جو ذی الحج کی حرمت توڑے اس میں گالیاں دے لوگوں کو۔ قرآن جو فرماتا ہے کہ جس دن، سورہ توبہ میں، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 4 منہا حرم، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ جو ان میں کسی کو گالی دے، باقی 8 مہینوں میں گالی بھی فسق ہے، گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت توڑ رہا ہے، زیادہ گناہ ہے۔ ان مہینوں میں کسی کو قتل کرے گا، حرام، شدید حرام ہو گیا، اور کئی گناہ برائی بڑھ گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب اس دن کی طرح، اس مقام کی طرح، اس مہینے کی طرح آج کے عام سے عام کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی حرمت ہے، تو جن کو محبوب کا دیدار میسر ہے ان کی حرمت تو پوری امت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب ہم نے حضرت معاویہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن آج کل ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے نا، ہمارا واضح طور پر عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا کتاب و سنت کی روشنی میں ان فتنوں کے مقابلے میں لا نذکرہم الا بخیر، کسی بھی پیارے صحابی سے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد جو ہستیاں مشرف اسلام ہوئے ان کو وہ محبوب علیہ السلام کا قرب نہیں مل سکا، ان کو وہ نبی علیہ السلام کی تربیت اور تزکیہ نہیں مل سکا۔ درجات ہیں مختلف، فتح مکہ سے پہلے والوں کے درجے نہایت بلند ہیں، لیکن دوسروں کے متعلق قرآن نے فرما دیا 27ویں پارے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں، ہاں جی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ درجہ انہی کا بلند ہے، فضیلت انہی کی زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، خرچ کیا مال و دولت۔ لیکن فرمایا جو بعد میں بھی آئے ہیں نا، مجھ اللہ کے علم میں بتقاضۂ بشری، اگر یہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکے، معاملہ سمجھنے میں ان سے بتقاضۂ بشری خطا ہو گئی، یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہے، حالانکہ ان سے حقیقت میں خطا ہوئی کھڑی تھی، لیکن انہوں نے تو اپنے علم کے مطابق، مجھ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق سمجھا کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمیں حق کی حمایت۔ وہ کسی کی ذاتی دشمنی یا بغض میں نہیں آئے، مقابلے میں ہوئی ان سے خطا ہے، یہ تو ہمارا مذہب ہے ہمارے سنت و جماعت کا، کہ اس سارے اختلاف میں حضور مولا مرتضیٰ حق کے اوپر ہے، اس لیے ہم تو ہیں انہی کی جماعت کے بندے۔ قیامت کے دن بھی اگر اللہ پاک پوچھے گا، ہم کہیں گے ہم حضور مولا مرتضیٰ کی جماعت میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کتاب العقائد، کتاب التوحید، امام ابو شکور سالمی میں پوری صحت سے موجود ہے کہ لو کنا فی ذالک الزمان لکنا مع امیر المومنین علی بن ابی طالب، اگر میں ابو حنیفہ اس دور میں ہوتا، میں امام ابو حنیفہ کی، میں حضور مولا کائنات کی جماعت میں ہوتا۔ ہم قیامت کے دن بھی حضور مولا کائنات کی جماعت میں ہوں گے، لیکن بالمقابل جو ہستیاں ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی رشتہ داری بھی حاصل ہے،
نبی علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے. ہم ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کرتے. خطا ان سے سرزد ہوئی ہے لیکن قرآن کا فرمان ہے کلن وعد اللہ الحسنی، فرمایا میں ان کی بشری کمزوریوں کو جانتا ہوں لیکن میں نے نسبت محبوب کی وجہ سے کل کے کل صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا. اب ایک عام مسلمان نہیں جن کی عظمت قرآن میں ہے نا نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. ہاں جی، ہم تو اہل سنت بار بار اپنی تقریروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم درد کتیاں نال ادب، تو در کے کتوں کا ادب کرتے ہو، اشرف المخلوقات انسان اہل ایمان کا ادب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تھوڑے دھکڑے گھوڑے کھاندڑیاں، یہ مہنگی فاضل دوستوں کی زبان سے خواجہ غلام فرید صاحب جو 1903 میں کوٹ میٹر شریف میں مثال فرما رہے ہیں، بار بار ان کا یہ کلام سنتا ہوں. تھوڑے دھکڑے گھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب. بھئی آپ اتنے ادب والے ہیں، مدینہ طیبہ کے کتے کا ادب ہے تو مدینہ طیبہ کے اشرف المخلوقات کا ادب کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کو بھی تو وہی نسبت حاصل ہے، کتے سے بڑھ کر نسبت حاصل ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی ہوگی نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب جب میری آپ کی حرمت کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جیسے ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، وہ دن 9 ذی الحج حرمت والا ہے، وہ مقام میدان عرفات حرمت والا ہے، ان مقامات کی حرمت کو جو توڑے وہ زندیق ملحد بے دین ہوتا ہے، تو جو مومن کی حرمت کو توڑے گا. تو حضرت معاویہ کے متعلق یہ ذہن رکھنا کہ انہوں نے شرائط طے کر دی، اتنا عالم اسلام موجود تھا اور پھر انہوں نے شرائط کی خلاف ورزی کی اور لوگ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے. اور انہوں نے شاید میرا ایک ہی سوال ہے، مرزا جہلوی صاحب ہوں، کوئی بھی ہمارے بھائیوں عزیزوں پیارا بچہ ہو جوان ہو، جو شرائط طے ہوئی تھی نا اور آپ آج جو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور آپ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس شرط کی بھی خلاف ورزی، اس شرط کی بھی، جس شرط کی خلاف ورزی ہوگی نا پہلے وہ شرط مجھے ایک ہستی کو ہم نے نشانہ بنانا ہے، کیونکہ جو شرائط طے کر کے پھر اس سے منحرف ہو جائے گا اس سے بڑا فاسق فاجر کون ہوگا. ہم نے اس بندے کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا ہے، تو حرمت پر ہاتھ ڈالے اور ہمارے پاس قطعی دلیل بھی نہ ہو. ان کا مومن ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے. ان کا صحابی ہونا تو دلائل قطعیت سے ثابت ہے. حرمت تو ان کی دلائل قطعیت سے ثابت ہے اور ہم نے ان کی حرمت کو پامال کرنا ہے. عام بندے کی غیبت کرنا قرآن میں کیا ہے؟ تو آپ پہلے ایسا کریں نا کہ کوئی ایک تو قطعی دلیل، میں تو قطعی کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا اس شرط کی خلاف ورزی ہوئی، آپ اس لکھنے والے شرط لکھنے والے محدث سیرت نگار مورخ اس سے لے کر اور سلو والے مقام تک آپ ایک صحیح سند سے وہ شرائط میں پیش کر دیں. میں اہل سنت کا غلام ہوں، میں حضور مولا مرتضیٰ کی جماعت کا فرد ہوں، میں چشتی ہوں، حضور پیر سیال کا غلام ہوں. ٹھیک ہے، ہم چشتی قادری سہروردی ہمارے پیران پیر حضور مولا مرتضیٰ ہیں. اگر حضور مولا کائنات کے متعلق بال کی نوک کے برابر بھی دل میں بغض آ جائے، مسلم شیعہ میں بندہ مومن نہیں رہتا، منافق ہو جاتا ہے. ہم حضور مولا کائنات کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے حضرت معاویہ کو کرنا ہے ٹارگٹ، ان کی صحابیت، ان کا مومن ہونا یہ قطعیت سے ثابت ہے. ان کی حرمت تو ہو گئی مومن ہونے کی وجہ سے بھی قطعی طور پر ثابت، صحابیت کے مقام کی وجہ سے مزید اس میں مضبوطی آ گئی. اب ان کی حرمت کو توڑ کے ان کو کہنا ہے کہ یہ شرائط کی خلاف. قرآن فرماتے ہیں اوفوا بالعقود، اپنے عقد ایگریمنٹ معاہدے پورے کرو، اور وہ معاہدہ کر کے پھر گئے اور مسلمانوں نے پھر بھی ان کی اطاعت جاری رکھی. اور سارے مسلمانوں پر ان کی اطاعت کی وجہ سے ہم نے فسق کا فتویٰ دینا ہے، ہر ایک کی عدالت مجبور ختم کرنی ہے. کیا دلیل قطعی کے بغیر ان کی حرمتیں پامال کر دیں گے؟ میں تو قطعی کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا، میں تو ایک صحیح سند، خبر واحد جو زن کا فائدہ دیتی ہے، مجھے ایک صحیح سند جو چل کر سیدنا امام حسن تک پہنچے، حضرت معاویہ تک پہنچے کہ جی یہ شرائط طے ہوئی تھی اور پھر ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بخاری میں آپ کو شرائط دکھا سکتے ہیں، آپ مسلم میں دکھا سکتے ہیں وہ شرائط، سیاست کی ساری کتابوں میں دکھا سکتے ہیں.
مصنف ابن ابی شیبہ بخاری و مسلم کے استاد، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، موجم کبیر، یہ جو متداول کتابیں ہیں آپ کسی حدیث کی کتاب میں، اور پھر اتنا بڑا واقعہ ہے، حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سلو فرما رہے ہیں 3 بر اعظموں کا اکثریت علاقہ 10 برداروں کا حضرت معاویہ کے سپرد کر رہے ہیں، شرائط طے ہوئی ہیں، لیکن جو متنازع شرائط آپ کہتے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی ہوئی کہ حضرت امام حسن کے بعد جو ہے اور حضرت معاویہ کے بعد معاملہ ادھر لوٹے گا امت کی طرف، آپ کسی کو نامزد نہیں کر سکیں گے، نامزدگی کا میں قائل ہی نہیں ہوں۔ قرآن فرماتا ہے امرہم شورا بینہم، نظام شورائی ہے مسلمانوں کا، خاندانی موروثی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان حالات جیسے آپ کے سامنے آئے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنا، انہوں نے اس کو موروثی بنایا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خطا ہے اجتہادی طور پر، لیکن آپ ان پر جو فاسق و فاجر اور شرائط بدلنے والا یا شرائط توڑنے والا کرتے ہیں، تو یہ موروثیت جو انہوں نے کی یہ بالکل الگ موضوع ہے، اس پر بالکل الگ سے بات ہوگی، اور ہم موروثیت کے قائل نہیں ہیں سیاسی اور انتظامی، ہم شورائیت کے قائل ہیں۔ اللہ اس کے محبوب نے شورائی نظام دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں کو آگے نہیں کیا، حضرت عمر پاک نے آگے نہیں کیا، حضرت عثمان پاک نے آگے نہیں کیا، مولا مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو نہیں مقرر کیا، حضرت امیر معاویہ، اسی لیے ہماری کتابوں میں لیتا لم یبلے، اے کاش کے یزید کو حضرت معاویہ نہ یہ نشست دیتے اور نہ اپنا ولی عہد مقرر کرتے، لیکن یہ موضوع الگ ہے، نہیں امر دیگر، یہ تو مستقل الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا سیاسی انتظامی نظام کیا ہے، موروثی اور شخصی ہے، خاندانی ہے یا شورائی ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا۔ بات تو ہوئی ہے آپ کا سوال شرائط کے مطابق، آپ جناب امام ابو یوسف بلکہ ابو عمر یوسف بن عمر ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 463 ہجری میں فوت ہو رہے، ان کی کتاب میں سے آپ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں جناب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں سے فلاں کتاب، کیا ان کی سندیں ثابت ہیں؟ آپ نے جو ایک شخصیت کی حرمت کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور سارے مسلمانوں کی عدالت کو داؤ پر لگانا ہے اس دور میں، میرے بھائی جو شرطیں طے ہوئی تھیں ان شرطوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ اتنی یعنی کذاب راوی موجود ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں کہ کتابیں محدثین کو لکھنی پڑ گئی، متروکین راویوں کے احوال پر 15 جلدوں میں کتابیں، ہر جلد 500 600 صفحات کی، اتنا جھوٹ شامل کیا گیا ہے کیونکہ شیطان نے من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے نمائندے اتنے چھوڑے ہیں، انہوں نے اتنے جھوٹ گھڑے ہیں، اتنا جھوٹ پھیلایا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، ہر صاحب مطالعہ بندہ جانتا ہے۔ تو ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اس کی حرمت کو جو پامال کرنا ہے۔ تو میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، سوال کے اوپر سوال، یہ جتنے بھی میرے عزیز اصحاب علم و دانش حضرت معاویہ اور حضور امام علی مقام، نوجوانان جنت کے سردار، ہمارے 5ویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد سید الامت سبط الرسول حضور سیدنا امام علی مقام امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان جو صلح کی شرائط طے ہوئی ہیں، آپ مہربانی کر کے کسی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ وہ شرائط ساری کی ساری ہمیں پیش کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بالکل واضح بات ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی نہیں ہے، آپ ان شخصیات کے متعلق پہلے پوری تحقیق کر لیں، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری کا موقع ہوگا تو اسی موضوع میں یہ استغفر اللہ معاف پوری تفصیل سے اس پر انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا۔